رات نماز تراویح کے اندر الحمدللہ اللہ کے فضل اور شکر سے 10 پارے مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، ان کو اس بندے کی کہانی پڑھ کے سناؤ آتیناہو، جس کو ہم نے آیاتنا علم عطا فرمایا تھا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ اس علم سے نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان کی پیروی کی، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، گمراہوں میں سے ہو گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، نفسانی خواہشات حرص اور لالچ کے پیچھے لگ گیا، فَمَثَلُهُ، پھر اب اس کی حالت کَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلحظ او تترکہ یلحظ، جس طرح کتا حملہ کرے تو زبان نکال کے رکھتا ہے، چھوڑے تو زبان نکال کے رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑے عالم دین، اپنے وقت کا بہت بڑا صوفی، متقی، پرہیزگار اور اپنے وقت کا ولی اللہ، اتنی زیادہ روحانیت طاقت رکھنے والا، اتنی زیادہ روحانیت رکھنے والا شخص کہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے، اپنے مسلے پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے عرش کو دیکھ لیتا تھا، اور اس سے دعا کروانے والوں کا ہجوم ہر وقت اس کے دروازے پہ لگا رہتا تھا۔ لمبی قطاریں ہوتی تھی کہ ہمارے لیے دعا کرے۔ جس کے لیے دعا کر دیتا تھا یہ شخص، جس کی کہانی اللہ نے بیان کی ہے کہ جس کے لیے دعا کر دیتا تھا اس کے بیڑے پار ہو جاتے تھے، مستجاب الدعوات تھا، اسم اعظم کا علم رکھتا تھا۔ بیک وقت اس کے پاس پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، کلاس کے اندر اسٹوڈنٹ کی تعداد 12,000 ہوتی تھی، ایک ٹائم کے اندر 12,000 طالب علم دین کا علم سیکھتے تھے۔ اب اندازہ کریں کتنا بڑا عالم تھا۔ ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے، ان کی زمینوں پہ قوم جباری نے قبضہ کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اپنے بندوں کو لے کے ساتھ نکلے اور ان کے جگہوں سے قبضہ چھڑائیں، لوگوں نے نجائز جو قبضے کیے ہیں وہ چھڑوائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جنگ کرنے کے لیے نکلے۔ ادھر سے وہ قبضہ گروپ جو تھے، ان کو جب پتہ چلا قوم جبارین کو کہ موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے ہیں، تو اب کوئی صورت نہیں ہے، بہت بڑا لشکر ہے، فوج ساتھ ہے، صحابہ ساتھ ہیں، فرشتے ساتھ ہیں ان کے، اور نبی کی پاور ہے، تو ہم کسی صورت میں اب نہیں ٹکیں گے ان کے سامنے، ہم سے زمینیں چھین لی جائیں گی۔ یہ سارے اکٹھے ہوئے دوڑے اس عالم کے پاس آئے، کہنے لگے ہمارے لیے دعا کرو، تمہاری دعا لگ گئی تو پھر ہم بچ جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو کہ وہ یہاں تک نہ پہنچ سکے، وہ ناکام واپس لوٹ جائیں۔ اس نے کہا کہ تم کیسی بات کرتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کے لیے میں بد دعا کروں؟ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ کلیم اللہ ہیں، اور ان کے ساتھ جو آ رہے ہیں ان کے اندر صحابہ ہیں، مومنین ہیں، فرشتے ہیں، میں ان پہ بد دعا کروں؟ میں تو خود برباد ہو جاؤں گا۔ منت، ترلے، سماجت، اصرار، روئے، گڑ گڑائے، انہوں نے پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ کہنے لگا اچھا میں ایک کام کرتا ہوں، استخارہ کرتا ہوں، اگر اجازت مل گئی تو میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کروں گا، اگر نہیں ملی تو پھر نہیں کروں گا۔ اس نے استخارہ کیا، اسے اجازت نہیں ملی۔ وہ کہنے لگا جاؤ یہاں سے، استخارے میں مجھے اجازت نہیں ملی۔ اب انہوں نے دوسرا حربہ استعمال کیا، قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا، سیاست کا پریشر ڈالا، سونا چاندی مال و دولت کے ڈھیر لگا دیے۔ جب اس نے یہ دیکھا تو آنکھیں پھر گئی۔ اب لالچ بندے کو فوراً پھسلا دیتا ہے۔ یہ جب مال کا لالچ دیا، حرص کا بھوت سوار ہوا، تیار ہو گیا بد دعا کرنے کے لیے۔ حالانکہ سب کچھ جاننے کے باوجود، استخارہ کرنے کے باوجود، بس مال و دولت کا حرص اور لالچ، اب پھسل گیا، اپنے جانور پہ سوار ہوا۔ جو جانور تھا وہ چلتا نہیں تھا، مار مار کے اس کو چلاتا تھا۔ گدی بار بار پیچھے کو مڑتی تھی، یہ مار مار کے آگے کو چلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان عطا فرمائی۔ گدی کہنے لگی کہ اے بلم بن بعورہ، کیا کر رہا ہے تو؟ دیکھ میرے سامنے فرشتے ہیں جو میری لگام کو بار بار موڑتے ہیں، پیچھے کو موڑتے ہیں، تو کن کے خلاف بد دعا کرنے جا رہا ہے؟ لیکن یہ پھر بھی جس وہ خاص جگہ پہ جا کے دعا کرتا تھا، اسم اعظم پڑھتا تھا، اس حسبان نامی پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر وہ دور سے آ رہے تھے، ان کو دیکھ کے بد دعا کرنے لگا۔ نیچے ساری قوم کھڑی ہوئی تھی، ہجوم تھا۔ اب اونچی آواز سے جب بد دعا کرنے لگا تو اب اللہ تعالیٰ نے زبان ہی الٹ دی۔
بد دعا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنا چاہتا تھا، اپنی قوم کے خلاف نکل جاتی تھی۔ قوم نیچے سے کہتی تھی یہ کیا کر رہے ہو، وہ ہمارا نام نہیں لینا، ان کا نام لینا ہے۔ وہ پھر بولتا تھا، پھر اپنی قوم کا نام نکل آتا تھا، اے اللہ اس قوم کو برباد کر دے، اس قوم کو نست و نابود کر دے، اس قوم کو ناکام کر دے، اس کو شکست خوردہ کر دے۔ کہنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف چاہتا تھا، کیا اپنی قوم کے خلاف دیتا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہو، وہ کہنے لگا میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ نے میری زبان ہی موڑ دی ہے، زبان پھیر دی ہے، میں کہتا ہوں ان کے خلاف، وہ نکل تمہارے خلاف جاتی ہے۔ کہنے لگا ہائے تم نے میری دین میرا دنیا دونوں برباد کر دیے، میں نے تمہیں روکا تھا تم نہیں مانے تھے۔ اسی وقت اللہ کا قہر عذاب اس پہ آیا، اس کی زبان لٹکی اور سینے تک آ گئی یہاں تک۔ اب بھی اس کی زبان جس طرح یوں آپ نے دیکھا کتا ہانپ رہا ہوتا ہے، یوں زبان ہل رہی ہوتی ہے، اس طرح جلدی جلدی اس کی زبان ہلنے لگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ہم نے اس کی حالت کتے کی طرح کر دی، ان تحمل علیہ یلحث او تترک یلحث، تو یوں زبان اس کی ہلنے لگی۔ کہنے لگا ان کی وجہ سے میں برباد ہوا، چھوڑا انہوں نے نہیں مجھے، میں بھی نہیں ان کو چھوڑتا۔ کہنے لگے میں بھی ان کو برباد کر کے رہوں گا۔ کہا ایک آخری حربہ ہے میرے پاس، اگر تم کامیاب ہو گئے تو یہ قوم شکست خوردہ ہو کے ناکام واپس لوٹ سکتی ہے، تم پہ حملہ نہیں کرے گی، تم سے زمینیں نہیں چھڑا سکے گی۔ انہوں نے کہا بتاؤ، ہم ہر حربہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر حد پار کرنے کو تیار ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر اگر چاہتے ہو تو پھر اپنی عورتیں بنا سوار کے خوبصورت کر کے میک اپ کر کے ان کے لشکر کے اندر بھیج دو۔ اگر ایک نے بھی ان کو گندی نظر سے دیکھ لیا اور کسی نے بھی منہ کالا کر لیا تو یہ سارا لشکر ناکام ہو جائے گا۔ اب وہ بہت بڑا عالم تھا، بریک باتوں کو جانتا تھا۔ آج بھی مسلمانوں کی پستی اور مسلمانوں کا جو زوال ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کیا آج فرشتے نازل نہیں ہو سکتے؟ جنگ بدر کے اندر، احد کے اندر آ سکتے ہیں؟ اللہ نے بند تو نہیں کیے، قرآن کے اندر اللہ نے وحی تو نہیں بھیجی کہ بس صحابہ کے دور تک فرشتے آنے تھے اب نہیں آئیں گے؟ نہیں، آج بھی فرشتے نازل ہو سکتے ہیں، آج بھی مسلمانوں کی مدد ہو سکتی ہے، لیکن ہم اپنی بدکاریاں، ہم اپنی بے حیائیاں، ہم اپنے یہ چیزیں چھوڑیں، اپنی نظروں کو پاک کریں، اور یہ مسلمان جو ہیں یہ عیاشی چھوڑیں۔ تو آج جو ہم جگہ جگہ ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، اس کی بڑی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران عیاش پرست ہو گئے، راتوں کو شرابیں پی کے سوتے ہیں، راتوں کو ان کی جو محفلیں ہیں وہ عورتوں کے ساتھ مزین ہوتی ہیں۔ تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل الخوار ہو رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں، کافر کے اوپر غلبہ حاصل کریں اور پوری دنیا کے اندر ہم فتح یاب کامران ہوں، تو پھر ہمیں اپنا اندر ظاہر باطن پاک کرنا ہوگا۔ تو اب انہوں نے یہی کام کیا، انہوں نے اپنے قبیلوں سے نوجوان لڑکیاں نکالی، خوبصورت حسین و جمیل دوشیزہ، ان کو اچھا لباس پہنا کے میک اپ کرا کے، لشکر پاس ہی آ رہا تھا ان لشکر کے اندر بھیج دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر رنگ کا بندہ تھا، کمزور ایمان والا بھی، صحابہ بھی تھے، فرشتے بھی تھے۔ وہ جو جرنیل تھے بڑے بڑے، ان میں سے ایک جرنیل نے ایک لڑکی کو پکڑ لیا۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد فتویٰ پوچھنے آیا، کہنے لگا کہ یہ مجھے لڑکی خوبصورت لگی ہے، کیا میں اس کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خبردار، اللہ کی ہلاکت اور اللہ کا عذاب، اس کے قہر سے بچو، یہ تمہارے لیے بالکل بھی حلال نہیں ہے۔ ہم اللہ کے جس کام کے لیے نکلے ہیں صرف ہمیں اس کام کی اجازت ہے، اور کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کو فوراً اپنے سے علیحدہ کر دو۔ اب وہ جرنیل تھا، ایک خیمے میں علیحدہ لے گیا، جا کے منہ کالا کر لیا۔ اب ہوا کیا؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے صرف ایک گھنٹے کے اندر ایسا وائرس پھیلا، 70,000 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فوج، 70,000 لوگ فوراً ایک گھنٹے کے اندر مر گئے۔ طاعون کی بیماری پھیلی، 70,000 مر گئے، اور باقی ڈر کے پیچھے بھاگے کہ یہ کیا ہوا، ہم بھی پتہ نہیں بچیں گے کہ نہیں بچیں گے۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام، چند مخلص لوگ باقی رہ گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان چند بندوں کے ساتھ کیا لڑتے؟ آپ کو بڑا صدمہ ہوا اور آپ اسی طرح پھر راستے سے واپس تشریف لے آئے۔ تو اب انبیاء کرام علیہم السلام جو بعد میں آئے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں، کئی انبیاء کرام نے یہ سوال پوچھا، اے مالک تو نے اس شخص کو اتنا علم عطا فرمایا، اتنا اس پہ فضل کیا، اتنی بڑی اس کی درسگاہ بنائی تھی، اتنا وہ دین پھیلاتا تھا، 12,000 لوگ روزانہ اس کے پاس علم دین سیکھتے تھے، دن رات اس کے دروازے پہ رش لگا رہتا تھا، اتنا بڑا وہ متقی پرہیزگار تھا، اتنا اس کو قرب عطا فرما کے اے مولا تو نے اس کی اتنی بری حالت کیوں کی؟ اللہ نے فرمایا کہ اس نے میرا کبھی بھی ایک مرتبہ زندگی میں شکر نہیں ادا کیا تھا، اگر وہ میرا ایک مرتبہ بھی شکر ادا کر دیتا تو میں اس کو ہلاک نہ کرتا۔ اب دیکھیں کہ بندے کے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں، تو یہ بندہ کبھی بھی لکھ سے کک ہو سکتا ہے،
بندہ اپنی عقل پہ اپنی محنت کے اوپر وہ فخر نہ کرے کہ یہ میری محنت کی کمائی، یہ ساری میری عقل سے ہوا یہاں تک میں جو پہنچا ہوں. تو یہ بندے کو غور کرنا چاہیے. اگر بندہ اپنی محنت سے پہنچ سکتا تو یہ اڈوں پہ کھڑے ہونے والے مزدور ہم سے زیادہ امیر ہوتے ہیں، یہ کم محنت کرتے ہیں. اگر عقل سے بندہ پہنچ سکتا تو یہ بڑے بڑے پروفیسر، یہ ڈاکٹر، یہ اپنی عقل کے ذریعے علم پھیلا رہے ہیں، تو یہ ہم سے زیادہ امیر ہوتے. تو نہ بندہ عقل کے ذریعے اور نہ محنت کے ذریعے امیر ہوتا ہے، تو بندہ اللہ کے فضل، اس کی مہربانی اور کرم نوازی سے ہوتا ہے. تو بندے کو اللہ کی ناشکری کسی بھی وقت نہیں کرنی چاہیے. اب وہ جو بلم بن باورا ہے وہ کتے کی شکل کے اندر بدل دے گیا. اب اصحاب کہف کا جو کتا جو 15 پارے کے اندر جس کا ذکر ہے، ولیوں کے ساتھ جس کی نسبت تھی، اب قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے کتے کو بھی ان کے ساتھ جنت کے اندر بھیجے گا. اب کتا جنت کے اندر نہیں جا سکتا. اب ہوگا کیا؟ اب اس کتے کو بلم بن باورا کی صورت دی جائے گی. یہ جس عالم کا ہم نے تذکرہ سنا، اس کی شکل اس کتے کو دی جائے گی، اس کتے کی شکل بلم بن باورا کو دی جائے گی. اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اس کتے کو جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو یہ ہوگا. تو اب بندے کو کسی بھی صورت کے اندر اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ نے انبیاء کو کہا کہ ایک مرتبہ میرا شکر کر لیتا میں اس سے کبھی بھی اپنی نعمتیں نہ چھینتا، لیکن اس نے زندگی میں کبھی اللہ کا شکر نہیں ادا کیا تھا. وہ اتنا مصروف ہو گیا تھا اس نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. تو شکر ادا کرنے کے مختلف انداز ہیں. جو اللہ نے بندے کو نعمتیں دی ہیں اس کے ذریعے بندہ نافرمانی نہ کرے. اگر مال و دولت ہے تو اس کو غلط کاموں میں نہ لگائے. یہ غلط کاموں میں لگانا یہ بھی اللہ کی ناشکری ہے. زبان سے بھی ہوتا ہے الحمدللہ کہہ لیا. اب دیکھیں کہ ہمارے اسلام کا جو کنسیپٹ ہے، کوئی بھی اسلام نے ہمیں جتنی بھی دعائیں دی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جتنی بھی دعائیں پڑھتے تھے، ہر ایک کے اندر جو ہے نا وہ شکر کا پہلو ہے. کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا، یہاں بھی شکر. واش روم سے نکلنے کی دعا الحمدللہ الذی اذھب، اے اللہ تو نے مجھے اس اذیت سے نجات عطا فرمائی، الحمدللہ. پھر شکر. لباس پہننے کی دعا الحمدللہ الذی کسانی، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، نکلنے کی دعا، داخل ہونے کی دعا. جتنی اسلام کی دعائیں دیکھیں ہر ایک کے اندر جو پہلو پایا جاتا ہے نا، وجہ کیا یہ دعا پڑھنے کی، اس کے اندر شکر ہے. ہر ایک کے اندر شکر ہے. عربی میں نہیں آتی تو آپ ہر کام کرنے کے بعد، ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں. ایک تو یہ زبان سے شکر ہوتا ہے، اور ایک پھر دل سے بھی اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، اور ایک بندے کے اعضاء سے بھی اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. تو بعض لوگوں کو تھوڑی دولت مال مل جاتا ہے، مرتبہ مل جاتا ہے، ترقی مل جاتی ہے، اس کو پھر محلے کی مسجد ہی نہیں پسند آتی، اس کو پھر ہم جیسے لوگ پسند ہی نہیں آتے، وہ اپنے جیسے لوگوں کے اندر جنہوں نے زندگی گزاری ہوتی بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتا. تو یہ متکبرانہ سوچ ہے، یہ اس چیز کی نشانی ہے. تو بندہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے شکر سے عاری نہ ہو. ہر حال کے اندر 5 وقت نماز پڑھ کے یہ اعضاء کے ذریعے اللہ کا شکر ہے، اعضاء کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کریں، زبان کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں کے اندر شامل فرمائے. ہر حال میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے پرسوں اعوذ باللہ بسم اللہ سیکھی تھی، اس کے 2-3 مسائل ہیں وہ یاد رکھ لیں. ایک تو جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے نے صرف سبحانک اللہ پڑھنی ہوتی ہے. جب علیحدہ پڑھیں گے تو کوئی بھی آپ نماز پڑھیں، 4 رکعت والی ہو، 3 والی ہو، 2 والی ہو، صرف پہلی رکعت کے اندر اعوذ باللہ پڑھیں گے. صرف پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہ کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے. باقی جتنی رکعتیں ہوں گی ان کے شروع میں اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے. اور بسم اللہ جب بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رکعت کے اندر پڑھیں گے. اعوذ باللہ صرف نماز کے شروع میں پہلی رکعت میں 1 مرتبہ، اور بسم اللہ کوئی بھی نماز ہو، 3، 2، 4 رکعتوں والی، فرض، نفل، واجب، وتر، تہجد، اشراق، چاشت، کوئی بھی ہو، ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. اب رہی سورۃ فاتحہ ختم کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھنا. سورۃ فاتحہ سے پہلے جو بسم اللہ ہوتی ہے یہ سنت ہے، اور سورۃ فاتحہ ختم کرنے کے بعد جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اگر تو کوئی سورت پڑھنی ہے، سورۃ کوثر، قل ھو اللہ، کوئی بھی سورت پڑھنی ہے تو پھر بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، یعنی پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں. اگر سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد بیچ میں سے کہیں سے قرآن پڑھنا ہے، جس طرح بہت سے لوگوں کو آیت الکرسی آتی ہے، ربی جل نہیں آتی ہے، یہ بھی قرآن ہے، یہاں سے پڑھنا چاہتا ہے کوئی، آیت الکرسی پڑھنا چاہتا ہے، تو اب بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد بیچ میں سے کہیں سے قرآن کا کوئی حصہ پڑھنا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی سورت پڑھنی ہے تو پھر بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. تو یہ چند مسئلہ. اگر بسم اللہ چھوٹ بھی جائے،
تو یہ سنت یا مستحب چھوٹنے سے نماز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، غلطی سے یہ بندے کو معاف ہوتی ہے، نہ سجدہ صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو نماز اس کے بغیر بھی درست ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں پھر پتہ نہیں غلطی ہوگی، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، بعض سجدے صاف کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو سنت اور مستحب کام نماز کے اندر چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب معاف ہوتا ہے۔ اگر چھوٹ گئی اعوذ باللہ بسم اللہ تو نماز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی نماز درست ہوگی۔ تو یہ طریقہ ہے۔ بعض لوگ ہر رکعت کے اندر اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، صرف پہلی رکعت کے اندر پڑھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ کے اندر ہر رکعت کے اندر شروع میں پڑھنی ہے، اور بسم اللہ سورۃ فاتحہ ختم کرنے کے بعد دیکھ لیں سورت پڑھنی ہے تو پڑھ لیں، نہیں پڑھنی تو بیچ میں سے کہیں قرآن پڑھنا ہے تو بسم اللہ نہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ